شاہ اسماعیل کا قافلہ صوبہ سرحد آیا، ابتدا میں بڑا احترام کیا گیا، آخر میں جا کے نافرمانی اور بے وفائی کی گئی اور شاہ صاحب اپنے سپاہی سمیت شہید ہو گئے۔ تو سکھ لاہور سے آئے اور امرتسر سے، اور وہ غیرتی قوم پٹھان ان کی لڑکیوں کو اٹھا کے لے گئے، تاکہ خدا تعالیٰ پھر سزا اسی حساب سے دیتا ہے۔ امیر بلخ نے مولانا روم کو کہا نکل جاؤ یہاں سے، تو مولانا روم نے کہا ٹھیک ہے آپ بادشاہ، آپ مجھے نہیں چھوڑتے، میں جا رہا۔ 500 سال تک بلخ میں عالم پیدا نہیں ہوا۔ بلخ نوشیروان کا بھائی گم ہو گیا تھا، بہت تلاش کیا، اس جگہ مل گیا، کہتا بلخ، واہ میرے بھائی، ولما رو رہا، تو بلخ بن گیا بلخ۔ امام بخاری کو امیر بخارا نے نکالا اور تنگ کیا، اور سمرقند گئے، واپس آئے اور وہاں گئے اور وہ تخرتن میں فوت ہو گئے۔ تو آج 1300 سال گزرنے کے باوجود بخارا معاف نہیں ہے، ترمذ سمرقند معاف نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندے جس زمین پر بے عزت کیے گئے اس زمین پر غضب نازل ہو گیا، صدیوں ہزاروں سال تک وہاں عذاب برستا ہے۔ اور پاکستان کے مسلمانوں نے وقت کے عظیم فقیہ و مجتہد، میدان علم اور سیاست کے فاتح مفتی محمود کا احترام نہیں کیا جو ان کا حق تھا، تو اللہ نے ان پر عورتیں اور ایسے ظالم مسلط کیے جنہوں نے پاکستان کے مقاصد کو لتاڑ کے رکھ دیا۔ اور جب 30 سال کا عرصہ گزر گیا تو پاکستان آدھا کاٹ کے رکھ دیا گیا، تو تم اہل ہی نہیں ہو، اس سلب نعمت شروع ہو گیا۔ اور ہندوستان کے لوگوں نے شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا حسین احمد مدنی کا احترام نہیں کیا، تو ہندوستان میں ہندو اور سکھوں نے وہ حشر کیا جس کی کوئی حد نہیں۔ جس سرزمین پر اللہ کے نیک بندے دعوت اللہ اور تبلیغ کے متصفین جو اصل نواب اور جانشین انبیاء ہے ان کی بے آبروئی کی گئی اور توہین کی گئی، اللہ اس زمین اور وہاں کے لوگوں کو معاف نہیں کرتا، معاف نہیں کرتا ہے۔